اثرات قبول کیے. اس کے بعد شیخ شہاب الدین سہروردی وغیرہ صدر الدین قنوی کے اثر سے دوسری طرف ہے، یعنی تصوف کی طرف. تصوف میں بھی ایک قلندرانہ مزاج تھا جس میں اعتدال پیدا ہو گیا. بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں وہ 16 برس کی ان کی صحبت میں رہے. تو یہ بنیادی طور پر صاحب جذب آدمی تھے. جذب دو طرح سے پیدا ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ کسی کی کشش مجھے کھینچ لے جائے، یعنی کشش کا مصدر باہر ہو تو میرے اندر جذب پیدا ہو جائے. جذب کے معنی ہی کشش کے ہیں نا، اٹریکشن. اور دوسرا جذب مزاج میں ہوتا ہے. تو وہ اپنے مقصود اور محبوب کو منتخب نہ کر سکنے کی حالت میں بھی عاشقانہ جذبات کے ساتھ رہتا ہے. تو شیخ عراقی کا تعلق دوسری طرح کے مجاذیب سے تھا کہ ان میں نثار ہو جانے والی، کھنچتی چلی جانے والی قوتیں تو پوری طرح برسر عمل تھیں ان کے نفس میں، ان کے باطن میں، لیکن یہ نثار ہونے میں بہت متلون مزاج تھے. کبھی اس پہ نثار ہو گئے، کبھی اس پہ نثار ہو گئے، کبھی مقناطیس ادھر سے ہے، کبھی مقناطیس کوئی اور ہے. تو وہ یہ شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا کمال ہے کہ انہوں نے ان کا محبوب بدل دیا اور ان کی عاشقانہ طبیعت میں ایک ترفع پیدا کر دیا اور ان کو صحیح معنوں میں سکھا دیا کہ جمال کیا ہوتا ہے اور جمال کی تاثیر کیا ہوتی ہے. اس سے پھر عراقی وہ بنے جو اس کلیات میں، یا اپنی نثر کی بہت مشہور کتاب ہے لمحات، اس میں نظر آتے ہیں. تو بڑے بڑے صوفیہ میں بھی ایک مزاج پایا جاتا ہے. جیسے ایک بزرگ تھے مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی کوئی اچھا پھول دیکھ لیتے تھے تو اس کو تھوڑی دیر ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے تھے، پھر مراقب ہو جاتے تھے. مراقب ہونے مطلب آنکھ بند کر دیتے تھے. تو جس کی دید آنکھ کھلی رہنے تک محدود ہو نا، وہ ناقص ہے. دید کی تکمیل آنکھیں بند ہونے سے ہوتی ہے. آنکھیں کھولنے سے دید کا آغاز ہوتا ہے. تو وہ بس تھوڑی دیر دیکھتے تھے، کسی بھی آدمی کی شکل اچھی ہے، کچھ ہے، تو بس اس کو تھوڑی دیر بعد اس کی رخ وہیں کھڑے کھڑے مراقب ہو جاتے تھے. تو عراقی تقوی کے استثناء کے ساتھ یہی مزاج رکھتے تھے. تو جیسے وہ ان کو جب وہ گولی لگی، مظہر جانے جانا صاحب، وہ شاعر بہت اچھے تھے، تو دل کے آس پاس کہیں گولی لگی، اور وہ زمانے کی گولی لگنے کا عمل تکلیف دہ بہت ہوتا تھا، بارودی گولی ہوتی تھی. تو دل پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگی، اس پہ جان دے دی کہ جب لگتی ہے دل پر ہی لگتی ہے. اپنی ساری جمال پسندی کو انہوں نے، اور یہ بتا دیا کہ کچھ آنکھیں ایسی ہوتی ہیں جو حسن کو گرا دیتی ہیں، کچھ آنکھیں ایسی ہوتی ہیں جو حسن کو اٹھا دیتی ہیں، یعنی اپنے ارد گرد پھیلے ہوئے حسن کو. تو میں ان آنکھوں والا ہوں. تو بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تربیت سے ان کی وہ آنکھیں کھول دیں جو اپنے ارد گرد موجود حسن کی تکمیل کے لیے درکار ہوتا ہے. وہ حسن میں دیکھنا، حسن میں ملاوٹ ہے. تربیت یہ حاصل کرنی چاہیے کہ میرا دیکھنا جمال میں آمیزش کا سبب نہ ہو، بلکہ اس کی مزید تزئین اور آرائش کرنے کا ذریعہ ہو. یہ سبق انہوں نے بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ سے سیکھا. یہ فارسی کی عاشقانہ اور نیم مجذوبانہ روایت کے شاعر ہیں.
لیکن کیونکہ ان کے ہم سے رومی گزر چکے تھے لہذا ان کی شعری عظمت کا اعتراف دیر سے ہوا. جیسے بڑا درخت جب اگتا ہے نا تو وہ اپنی چھاؤں میں پودوں کو اگنے نہیں دیتا. تو رومی کی چھاؤں میں کوئی بڑا شاعر پنپ نہیں سکتا تھا، مطلب کوئی. تو بہرحال ان کی شاعری عاشقانہ ہے، ان کا عشق مجازی ہے. اس مجازی عشق کے معنی عرفانی ہے. بس یہ ان کی شاعری کا میننگ تھیم وہ اسٹرکچر ہے، مطلب ان کا تھیمیٹک اسٹرکچر یہ، ان کی شاعری کا مزاج یہ ہے کہ ان کا محبوب ہمیں بھی نظر آ سکتا ہے، لیکن ان کے محبوب کے لیے ان کے دل میں جو عشق ہے وہ جذبہ ہمیں میسر نہیں آ سکتا. اور اس جذبے کو یہ جس میننگ فلنس میں گزارتے ہیں وہ عارفانہ ہے. تو یہ رومی کا بھی اثر ہے. رومی کا مسئلہ یہ، رومی کی شان یہ تھی کہ رومی نے عشق اور عرفان، عشق بمانی پیشن اور عرفان بمانی معرفت، ان دونوں کی یکجائی اور آئیڈینٹی کا نقطہ دریافت کر لیا. تو یہ چیز ان میں نہیں ہے، مطلب اس معیار پہ نہ صحیح، لیکن یہ بہرحال عشق مجازی اور عرفان حقیقت کو آپس میں متصادم نہیں رہنے دیتے. یہ عشق مجازی کو باعتبار معنی عرفان حق سے موافقت پیدا کرنے کے لائق بنا دیتے ہیں. یہ بھی بڑا کام ہے، ٹھیک ہے نا. تو اور باقی کرافٹ کے اعتبار سے، یعنی بڑا شاعر کہنے کے لیے صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ وہ بڑے پہنچے ہوئے صوفی تھے، اتنا بھی کافی نہیں ہے کہ وہ بہت بڑے عاشق تھے. بڑے شاعر ہونے کی ابتدائی شرط یہ ہے کہ زبان پر ان کا تسلط کس درجے کا تھا. تو اگر کہیں یہ ہیٹے پڑے ہیں، کہیں یہ تھوڑی کی جو لیکنگز ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ زبان پر، لفظ پر انہیں وہ دسترس اور قدرت حاصل نہیں ہے جو مثال کے طور پہ عطار، سنائی اور رومی کو ہے، مطلب انہی کے قبیل کے لوگوں میں سے، یا ابن عربی کو. تو اور معنی کی تشکیل کے عمل میں وہ ٹرانسینڈنس ان کے یہاں نہیں ہے جو رومی کے یہاں ہے. یعنی رومی معنی کو پیوریفائی کرنے کے بادشاہ ہیں. معنی کی پیوریفیکیشن یہ انسانیت کی آخری منزل ہے، یہ شعور کی آخری رسائی ہے کہ جہاں معنی پیوریفائی ہو جائیں. تو یہ مطالبات شاید یہ پورے نہ کر پائیں، لیکن اتنا بھی بہت ہے کہ جذبات مجازی کو معارف حقیقت سے متصادم نہ رہنے دیا جائے. تو بہرحال زبان کے سلسلے میں ان کا بڑا کردار نہ ہونے کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے یہاں بڑی شاعری کے لیے لازماً درکار سمبلزم موجود نہیں. ان کا سمبلزم اس طرح ہے جیسے آپ تصوف کی کوئی لغات پڑھ کے لفظوں کو ان معنی میں استعمال کرتے ہیں، لیکن جو علامت ہوتی ہے نا، علامت جو پیدا ہوتی ہے وہ صورت پر غلبے سے اور حقیقت تک مغلوبانہ رسائی سے پیدا ہوتی ہے. تو وہ چیز نہیں ہے. تو بہرحال یہ، اور ویسے بہت آہنگ ہے، بہت بہاؤ ہے، اور یوں سمجھیں کہ جو کھلی آنکھوں والی سرشاری ہے وہ، کھلی آنکھوں والی سرشاری سمجھے نا. ایک ہوتی ہے بند آنکھوں والی سرشاری، وہ حضور حق کی سرشاری ہوتی ہے. ایک کھلی آنکھوں کی سرشاری ہوتی ہے، وہ حضور خلق کی سرشاری ہوتی ہے. اس کو
حافظ نے آ کر اگر پوچھا جائے کہ شاعر معجزہ دکھا سکتا ہے تو میں کہوں گا ہاں حافظ کو پڑھیں. ٹھیک ہے، اس طرح کا حافظ نے ان کی تکمیل کر دی، لیکن حافظ پر ان کا اثر ہے. یار یہ تو آپ نے پوچھا نہیں کہ حافظ نے تکمیل کیسے کر دی. وہ عرض کروں کہ ان کے یہاں حسن کی جسمانیت اور جمال کی روحانیت مثال طور پہ کہہ لیں تو ان دونوں کے درمیان فاصلہ بہرحال رہ جاتا ہے. مطلب یہ ہماری آنکھوں کی ایسی تربیت کرتے ہیں کہ وہ دیوار کی تحسین کر لیتی ہے، معنی کی تحسین نہیں کر پاتی. مطلب صورت کی تحسین کر لے گی، معنی کی تحسین نہیں کر پاتی. حافظ نے آ کر یہ کمی دور کر دی. حافظ نے کہا دیوار بھی خوبصورت ہے اور دیوار بنانے والا کتنا جمیل ہے. وہ دونوں کو ایک ہی حال میں دوڑا دینا، یعنی حقیقت خلق اور حقائق حق کو دونوں کو ملا کر ایک ہی حال میں اور ایک ہی تصور میں ڈال دینا، یہ معجزہ ہے. یہ حافظ کیا ہے. اب پڑھتے ہیں بارہ. یہ وہ غزل ہے جس پہ ان کو کہا گیا کہ اب آپ ٹھیک ہو گئے اور اب آپ مرید ہونے کے لائق ہو گئے. نخستی وعدہ کندر جام کردن، نخستی وعدہ کندر جام کردن، ز چشمے مستے ساقی وام کردن. یہ فارسی شاعری کے سب سے بڑے مطلوں کو اگر چنا جائے تو یہ ان میں سے خارج نہیں رہے گا. یہ مطلع سمجھتے ہیں نا غزل کا جو پہلا ہم قافیہ شعر، تو اگر فارسی شاعری میں سب سے بڑے مطلوں کے عنوان سے ایک سخت گیر انتخاب کیا جائے تو بھی یہ مطلع اس میں شامل رہے گا. نخستی یعنی سب سے پہلے، اولین، وعدہ کندر جام کردن، وہ پہلی شراب جو جام میں ڈیلی گئی. یہ جو کردند اور دیدند اور اس کا صیغہ ہے نا، یہ ایک تقدیری معنی رکھتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان لوگوں نے جو پہلی شراب پیالے میں ڈالی، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی طرف سے یا تقدیری طور پر جو شراب، پہلی شراب جام میں پیالے میں ڈالی گئی وہ کیا تھی؟ سے چشمے مست ساقی وام کردن، وہ ساقی کی چشم مست سے ادھار لی گئی تھی لوٹانے کے لیے. وام پر جیسے وام لینا جو ہے نا، وام کردن یا وام جو ہے قرض کو کہتے ہیں، ادھار کو، عاریت. تو جیسے غالب کا کیا کہنے، غالب بہت کیا کہنے، غالب عراقی سے بڑا شاعر. یوں وام بخت خفتہ سے یک خواب خوش بلے، یوں وام بخت خفتہ سے یک خواب خوش بلے، لیکن یہ فکر ہے کہ کہاں سے ادا کروں. اب ان مصروں کی کنسٹرکشن ایسی ہے کہ پہلے مصرے کی کنسٹرکشن بہت جیسے کمپلیکس ہے، تو وہ اس وجہ سے کہ وقت خفتہ سے وام لینے کا تصور سادہ تصور نہیں ہے. تو مصرے کی کنسٹرکشن بھی ویسی ہے اور اس قرض کو ادا کرنے کی فکر بہت سادہ ہے، تو دوسرے مصرے میں بناوٹ بھی سادہ ہے. یہ ہوتا ہے بڑا شاعر کہ میں سوئے ہوئے نصیب سے ایک اچھا خواب قرض لے لوں، سوچتا یہ ہوں. اب یہ اتنی محال بات ہے کہ یہ بات اظہار میں بھی اپنے محال ہونے کو ایکسپریس کرے گی. یہ خواہش اتنی پیچیدہ خواہش ہے کہ یہ اپنے ایکسپریشن میں بھی اپنی پیچیدگی کو برقرار رکھے گی.
لیکن اب نکل یہ کوئی یہ بڑا فریز نہیں ہے کہ سوئے ہوئے نصیب سے اچھا خواب قرض لینا. تو پھر اس کے بعد جو ٹھوس بات ہے یہ ہے کہ اگر یہ محال ممکن ہو بھی گیا تو پھر میں وہ قرض ادا کہاں سے کروں گا؟ میرے پاس تو کوئی چیز امید والی ہے ہی نہیں، میں اسے کہاں سے لوٹاؤں گا؟ یا یہ کہ اسے لے کر بھلا واپس کیوں دوں گا؟ تو خیر، تو اب اس میں اس کا تھیم روایتی ہے. جام کو آپ سمجھیں روح نوع انسانیت، اور بادہ کو سمجھیں فطرت عشق یا مادہ عشق. یہ کریں کہ انسان کی روح نوعی میں جو عشق کا مادہ عاریتاً ودیت کیا گیا ہے، وہ مادہ بھی محبوب سے ادھار لے کر ودیت کیا گیا ہے، تاکہ وہ اس لیے نہیں کیا گیا کہ اس کو لے کر کسی اور پہ ضائع کرو، اس کو لو، عشق ہم سے لو اور محبوب ہمیں بناؤ. اس شعر کا مطلب یہ کہ انسان کو پیدا اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ اللہ سے عشق، اللہ کا عشق لے کر پیدا ہوا ہے، اور اللہ کو محبوب بنانے کی غایت اور امتحان رکھتا ہے. یعنی پورا نظام تخلیق یہی ہے کہ اللہ نے مجھے خود اس پر نثار ہونے کی تمام قابلیت اور قوت دے کر خلق کیا ہے. جو کہے کہ مجھ میں اللہ پر نثار ہونے یا محبوب پر صدقے جانے کی طاقت نہیں ہے، اس سے بڑا جھوٹا یا اس سے بڑا اپنے آپ کو نہ جاننے والا کوئی نہیں. انسان کی سب سے بڑی صلاحیت ہے دوسرے پر نثار ہو جانا. انسان کی سب سے بڑی ذلت ہے اپنے آپ پر فدا ہونا. ٹھیک ہے، یہ انسان کی فطرت ہے. تو نہ اس عظمت کو انسان اپنے شعور اور وجود کے کسی حال سے اس پر شک کر سکتا ہے، نہ اس ذلت کو اپنے ذہن اور اپنی زندگی کے کسی بھی زاویے سے رد کر سکتا ہے. تو اس سے بڑھ کے فطری بات کیا ہوگی؟ تو کہہ رہے ہیں کہ انسان کو اس مطلب مجھے اسی لیے پیدا کیا گیا ہے، یہ طاقت دے کے کہ میں اللہ پہ نثار ہو جاؤں. تو کہنے کہ عشق اپنے محبوب پر نثار ہو جانے والی وہ قوت ہے جو محبوب ہی کے کارستان جمال میں سے ادھار لی گئی ہے اسے واپس لوٹانے کے لیے. یعنی اللہ نے مجھ سے کہا کہ تمہیں عاشق بنا کر بھیج رہا ہوں، عاشق بن کر ہی مجھ سے ملنا. ٹھیک ہے نا؟ اگر جنت میں عاشق بننے کا عمل میرے ادراک میں نہیں آ سکتا تھا، کیونکہ عشق و فراق کے بغیر تصور ہے، تو دنیا میں اس لیے بھیجا گیا کہ میں عاشق ہونا اپنا ریئلائز کر لوں، اپنا ریکگنائز کر لوں عاشق ہونا. یعنی میرے عشق کی قوت کا مطلب یہ ہے کہ محبوب کے فراق کی حالت اور محبوب کی طرف یکسو رہنے والا شعور. ٹھیک ہے نا؟ ایسا فراق جو محبوب کو بلا نہ سکے. یہ آپ سمجھے نا؟ تو بہرحال اس شعر خوبصورت بہت ہے، گو کہ اس میں چشم مست ساقی، جیسا میں نے کہا کہ ان کے علائم میں، ان کے ایکسپریشنز میں جسمانیت زیادہ ہے. تو بہرحال اس کا مطلب یہی ہے کہ ساقی نے جو پہلی شراب پیالے میں ڈالی تھی، وہ شراب اپنی ہی چشم مست سے مطلب منتقل کی. سبحان اللہ. جو با خود یافتن دہلے طرب را، جو با خود یافتن دہلے طرب را، شراب بے خودی در جام کردن. یہ اس کو ہم ایک منظر بنا کے دیکھتے ہیں کہ کوئی گھر میں خوش ہے، کوئی باغ میں خوش ہے، کوئی ساحل پہ جا کے تفریح کر رہا ہے، کوئی
دنیا میں مگن ہے، دنیا اس کو خوش کرنے کے لیے کافی ہو گئی. یعنی دنیا جو ہے میری ساری خوشی کا دار و مدار اور دائرہ جو ہے نا وہ یہ دنیا بن کے رہ جائے، محرک بھی، موجب بھی، منتہا بھی. تو اب کہہ رہے ہیں کہ جب دیکھا اس نے کہ یہ سب جو لوگ ہیں یہ دنیا سے خوش ہو رہے ہیں، اپنے آپ سے خوش ہو رہے ہیں، ہماری طرف متوجہ ہوئے بغیر ہمارے فراق حقیقی اور وصال نہائی کو نظر انداز کرتے ہوئے یہ دوسری چیزوں کے دکھ اور سکھ میں مبتلا ہیں، تو پھر اسی شراب کو اس نے شراب بے خودی بنا دیا تاکہ یہ اپنی اس گھٹیا خودی کے اور اس کے میلانات سے نکلیں جس نے ان سے محبوب کو تبدیل کر دینے والی مہلک اور بھیانک غلطی سرزد کروا رہی ہے. دنیا میں محبوب کو غلط چننے سے بڑی غلطی کوئی نہیں.